بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں ماضی کی کچھ ایسی یادیں لے کر پیش ہوا ہوں جو دلچسپی ہیں اور آپ کے لیے بڑی اہمیت کی حامل بھی انشاءاللہ ہوں گی۔ میں آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم نے کس طرح جو ہمارے یہ گمنام انسنگ ہیروز ہیں، جو شاید ان میں سے کچھ تو زندہ رہ گئے ہیں، باقی تو اب اللہ کے حضور پہنچ گئے ہیں، اور ان لوگوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے۔ دیکھیے، جب یہ ہم ایٹم بم کی تیاری کر رہے تھے، ایٹمی دھماکے کی، تو وہ جو پیریڈ تھا نا جنرل ضیاء کی حکومت سے لے کے تو ایٹمی دھماکہ ہونے تک کا، یہ بڑا ہی خطرناک پیریڈ تھا۔ دیکھیے، اس میں دو چیزیں تھیں۔ ایک تو یہ تھی کہ ہمیں بہت ساری چیزیں جو پاکستان میں نہیں بنتی تھیں وہ دنیا کے دیگر ممالک سے، دیگر مارکیٹوں سے حاصل کرنی تھی۔ اب مصیبت یہ تھی کہ چونکہ ہم تو سیٹلائٹ ٹارگیٹ تھے، دنیا میں کوئی بھی مومنٹ کہیں اس حوالے سے ہوتی تو وہ فوراً ہم پہ شک کیا جاتا، تو اس لیے بڑا جان پہ کھیل کے ایسے کارنامے کرتے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے یہ آپ سمجھے سوچ جو ہوتے ہیں نا، کچھ مختلف قسم کی لیڈز ہوتی ہیں، یہ لانے کے لیے کس طرح لوگ اپنی جانوں پہ کھیلتے تھے، اپنے کیریئر داؤ پہ لگاتے تھے، اور وہ پاکستان تک وہ چیزیں پہنچائی جاتی تھیں۔ اچھا، ایک طرف تو یہ کام چل رہا تھا، دوسری یہ آپ سمجھ لیں کہ ایکسٹرنل انٹیلیجنس تو یہ کہ انٹرنل انٹیلیجنس کیا تھی، جو ہماری یعنی کاؤنٹر انٹیلیجنس ہے، وہ کیا کر رہی تھی؟ وہ کوہٹا کو دشمن کی دسترس سے بچا رہی تھی۔ ابھی تک آپ نے جو باتیں سنی ہیں وہ اسرائیلی حملے کے حوالے سے سنی ہیں، اور دو ایکسپیڈیشن انہوں نے کوشش کی تھی انڈیا کی مدد سے کہ کوہٹا کو بمباری کرنے کی، اور جس روز ہم نے دھماکہ کیا 6 مئی کو، اس روز بھی انہوں نے سوچا تھا یہ، لیکن ان کو پہلے سے ایسا میسج پہنچ گیا کہ ہٹ گئے۔ آج کچھ پرانے دوستوں سے ملاقات ہوئی تو بھولی ہوئی سی باتیں یاد سی آ کے رہ گئیں، اب پرانے زخم بھی تازہ ہوئے تو ایک واقعہ علم میں آیا جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اس میں جتنے بھی نام آپ کو لے رہا ہوں نا، ان واقعات میں یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ اصلی نہیں ہے، اور نہ انشاءاللہ مرتے دم تک آپ کو ان کے صحیح ناموں کا یا مقامات کا پتہ لگے گا، کیونکہ ہم سب لوگ انڈر اوتھ ہوتے ہیں، کئی باتیں کہیں نہیں جا سکتی، صرف آپ کو سنائی جا سکتی ہیں، تاکہ یہ واقعات آپ آنے والے نسلوں تک منتقل کریں اور انہیں بتائیں کہ اس ملک میں کچھ اللہ کے ایسے پراسرار بندے بھی تھے جنہوں نے اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ ناظرین کرام، جو ہمارے گمنام اللہ کے ولی جو انڈیا میں موجود تھے، ان کی طرف سے ایک میسج جو ہے، ایک بڑا اہم پیغام ایک کمانڈ کی طرف سے ملا کہ انڈیا نے اسرائیل کی مدد سے ایک اپنی ایس ایس جی کی ٹیم تیار کیا، 10 اس کی کمانڈوز کی، جو جا رہے ہیں کوئٹہ، یہ مشن لے کے، کوہٹا کو تباہ کرنے کا مشن لے کے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ ایکچولی یہ پہلے سے موجود ایک سیف ہاؤس جو پہلے سلیپنگ سیل تھا اب ایکٹیو ہو چکا ہے، اس کے پاس جائیں گے۔ بنیادی کام ان کا ہے، یہ صرف ان کے مددگار ہیں، یعنی جو پہلے سے یہاں موجود تھے ان تک انہوں نے پہنچنا تھا۔ اب دیکھیں نا، ہر انٹیلیجنس جو ہوتی ہے نا، وہ ایسی ایکسپیڈیشن کے لیے بہت بڑا سیکرٹ رکھتی ہے۔ اس زمانے میں باربڈ وائر انڈیا پاکستان کی سرحد پر نہیں لگی تھی اور عام لوگوں کا آنا جانا تھا۔ خیر، اللہ نے کیا تو ہماری کاؤنٹر انٹیلیجنس نے جان لڑا کر، اور جتنے بھی تھے ان کے مطلب یہاں ہائی الرٹ ہو گیا، تو ہم نے وہ گزرگاہ لوکیٹ کر لی جس سے ان لوگوں نے
ڈالنی تھی، اندر آنا تھا، اور وہی ہوا جیسے ہی انہوں نے بارڈر کراس کیا اور وہ محفوظ علاقہ میں پہنچے تو وہ ہمارے اس میں حصار میں آ چکے تھے۔ اب یہ رسک نہیں لیا جا سکتا تھا کہ ان کو یہ ملاب کر لیں جو پہلے والی ٹیم ہے اس سے، البتہ یہ ضرور تھا کہ ان کے ذریعے ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ جو پہلے سے یہاں سیٹل ایجنٹ ہیں وہ کون ہیں۔ یہ معاملہ شروع ہوا تو کرتے کرتے ایک مقام پر آ کے ہمیں ان کو قابو کرنا پڑا، وہ جو ایس ایس جی ان کی آئی تھی۔ انہیں جب قابو کیا، ان کی تفتیش کی، انہیں اس طرح قابو کیا گیا کہ کسی کو کانوں کان خبر ہی نہ ہو۔ جب تفتیش کی تو پتہ لگا کہ ان لوگوں نے یہاں پاکستان میں جو ان کے مقامی 3 پہلے سے سیف ہاؤس یا پناہ گاہیں موجود تھیں، جہاں کچھ یہ دلو پھلو جو تھے وہ کر رہے ہیں کام پہلے سے ان کے لیے، انڈیا کے لیے، مقامی پاکستانی غدار جو تھے، ہم نے ان لوگوں کو قابو کر لیا اور ان سے اب یہ تفتیش کر رہی تھی کہ انہوں نے کن سے ملاپ کرنا ہے۔ وہ جناب حیرت انگیز طور پہ انہوں نے اتنا سیف طریقہ، صرف ایک فون نمبر تھا ان کے پاس جس سے انہوں نے رابطہ کرنا تھا۔ یہ فون نمبر انہوں نے پاکستان میں آ کر جب اندر آ کے جو ان کے پاس تھا اس زمانے میں سیٹلائٹ فون کے ذریعے انہوں نے فون اس نمبر سے کیا تھا، تو ہم نے وہ فون ٹریس کر لیا تھا۔ وہ ایک غیر ملکی فون نمبر تھا، یعنی یورپ کے کسی ملک میں انہوں نے میسیج دینا تھا کہ جناب ہم آ گئے ہیں اور فلاں نمبر پوزیشن پر آ کر آپ سے ہم ملاقات کریں گے۔ اچھا جی، یہ کام تو ہو گیا۔ اب اس ملاقات میں بھی 2-3 دن باقی تھے جو انہوں نے کرنی تھی۔ خیر اس نمبر کے ذریعے ہم نے یہاں پہ اپنے جو 4-5 لوگ تھے ان کو اس بھیت میں پہنچ گیا۔ اس دوران جو انفارمیشن جو آئے تھے، جو ان سے جو کچھ نکلا کہ میرا یہ نام ہے، میں فلاں کمانڈ سے آیا ہوں، جو ان کے کوڈ شوڈ تھے وہ لے کے ہم نے اپنے 3 بندے وہاں پہ بھیجے جنہوں نے ان سے ملاپ کیا اور ان کو بتایا کہ ہم آئے ہیں ادھر سے، لیکن یہ ہے کہ ہمارا جو یعنی باقی جو ساتھی ہیں وہ ہمارے نزدیک مشکوک ہیں، تو یہ کام جو ہے نا ہم 4 بندے مل کر یہ آپ کے ساتھ کریں گے۔ تو انہوں نے بھی کون سا فوج منگوانی تھی، یہ تو پتہ ایک دو بندوں کا کام ہی ہوتا ہے، وہ تو ایک کسی بڑے اس کے سلسلے میں وہ تو آئے تھے نا پورا کچھ تباہ و برباد ہی کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے جناب ان کو اپنی باتوں میں الجھا لیا۔ اب ایک تو یہ اور وہ لوگ آپس میں مل گئے اور یہ لوگ ایک پاکستان کے بڑے شہر کی ایک بہت شاندار کوٹھی میں گئے جو ایک بڑے سابق سیاستدان کا گھر تھا، جن کی صاحبزادی جو ہے نا وہ بڑی ایکٹیو اور بڑی جناب وہ اس زمانے میں یہ تھیں چٹاخ پٹاخ جو ہوتی ہیں وہ تھیں۔ ان کے متعلق مشہور تھا کہ یہ امریکن ویزے دلواتی ہیں لوگوں کو، بس یہ ان کی شہرت تھی ایک۔ ہمارا یہاں پر گیم جو ہے وہ یہ تو لوگ اب آ کے بیٹھ گئے۔ اب وہ جو لڑکی تھی جو مقامی خاتون تھی، فرض کیا اس کا نام غزالہ تھا، تو غزالہ جو ہے وہ ایک جگہ جب گھر سے باہر کہیں شاپنگ وغیرہ کر رہی ہیں، جو بھی کر رہی ہیں، میں آپ کو وہ طریقہ نہیں بتاؤں گا موڈس اپرنڈائی کے کس طرح ہمارے جو ایک ہمارا گمنام ہیرو ہے وہ اس سے کیسے ٹکرایا، کیسے وہ دوستی میں بدلا، یہ ہوا تو اس نے اپنا تعارف یہ کرایا کہ میں کہوٹا میں سیکورٹی انچارج ہوں۔ بڑا ٹور شور تھا اس بندے کا، ذرا اس نے جو اس کو کور دیا گیا تھا واقعی اس نے
اس خاتون نے کہا کہ مجھے تو بڑا شوق ہے کوٹہ دیکھنے کا، یہ کرنے کا، وہ کرنے کا۔ اس نے کہا جی بسم اللہ، آپ کو دکھا دیتے ہیں، اپنی جان پہ کھیل کے، اب آپ سے محبت ہو گئی ہے تو اس کی قیمت تو ظاہر ہے ہمیں ادا کرنی پڑے گی۔ تو وہ اسے ایک مخصوص ایریا تک لے گیا جس کو اس نے کہا کہ یہ کوٹہ کا وہ ایریا ہے۔ اب یہ خاتون جو تھی نا، اس نے اس بندے کو سے دوسری طرح کا تعلق بھی قائم کر لیا جو اس بیچارے کو کرنا پڑا۔ تو اس نے اس ہمارے گمنام ہیرو نے غزالہ میڈم سے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں بھی ایک بڑا جو ہے نا، کوئی اگر آپ کوئی بڑے کام، کوئی مجھ سے بڑا کام لینا چاہیں تو میرا بھی بڑا دل تنگ ہے، میں نے سنا ہے کہ آپ امریکہ کا ویزا بھی لگوا دیتی ہیں، اگر آپ میری فیملی کو وہاں پہنچا دیں تو میں آپ کی ہر خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا جناب صرف فیملی کا 50 لاکھ روپیہ بھی ہم آپ کو دیں گے۔ اور ان کی نیا کام شروع ہو گیا، پاسپورٹ آ گئے، ان کی بیوی اور ایک ان کا بیٹا تھا، اور ایک یہ ان کی جناب وہ امریکن ویزے بھی لگ گئے۔ ان کو بتایا گیا کہ جیسے ہی آپ امریکہ میں پہنچیں گے، میں نے امریکہ کا لفظ نام استعمال کیا، وہ کوئی اور ملک تھا، پلیز خیال رکھیں اس بات کا۔ تو جناب کوئی، میں نے آپ کو بتایا میں یہاں نام مقامات صرف واقعات صحیح ہیں، نام اور مقامات میں غلط استعمال کر رہا ہوں پلیز۔ میں وہ لگ گیا جناب ان کا ویزا، اور ان کو بتایا گیا کہ جناب جیسے آپ امریکہ پہنچیں گے آپ کی جاب کا بندوبست ہو چکا ہے، یہ ہے جاب کا لیٹر، اور یہ وہ سارے ڈرامہ مکمل تھا۔ اس بندے نے جناب انہیں کہا کہ جی آپ ایسا کریں کہ جو آپ کے ہیں یہاں لوگ، جن لوگوں نے کام کرنا ہے نا، تو ان کو مجھے ملائم، میں ان کو پہلے بریفنگ دے دوں کہ آپ نے اس راستے سے آنا ہے، یہ کرنا، اور میں خود جو ہے نا یہاں غائب ہونے لگا ہوں کل پرسوں، اور جب میں جہاز میں بیٹھ جاؤں اس کے بعد آپ نے آپریشن شروع کرنا ہے۔ میں آپ کو وہ راستہ بتا دوں گا جس سے آپ آسانی سے اپنے ٹارگیٹ تک جا سکیں گے۔ میڈم غزالہ اپنے جو کمانڈوز جو پہلے سے یہاں ان کے سلیپنگ سیل میں چھپے ہوئے تھے، 5 تھے، وہ 3 انڈین تھے، ان میں 2 غیر ملکی تھے، میں معافی چاہتا ہوں ملک کا نام نہیں لے سکتا۔ مجھے یہ کہتے ہوئے بہت عجیب لگتا ہے کہ آپ کا خیال ہے کہ وہ اسرائیل کے ہوں گے؟ نہیں، وہ 2 جو اور لوگ تھے وہ ایک ہمارے ایک بدقسمتی سے مسلم ملک کے ہی تھے، لیکن کام ان کے ساتھ کر رہے تھے۔ اور جب یہ ان کی طرف سے ملنے کے لیے آئے تو ان میں وہ جو ہماری ٹیم ملی تھی ساتھ آ کے 4 کمانڈ، ان میں سے ون آف وہ بھی شامل تھا۔ اتنا انہوں نے ان کا اعتماد حاصل کر لیا تھا ابھی تک۔ اب یہ انٹیلیجنس جو ہوتی ہے نا اپنے گیم میں کاؤنٹر چیک تو کرتی ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے مشن اتنا حساس نوعیت کا ہوتا ہے کہ اس میں بہت سارے کاؤنٹر رکھے نہیں جاتے کہ کسی سٹیج پہ ہم پکڑے ہی نہ جائیں۔ تو وہ جو ایک نمبر تھا انگلینڈ کا، اس کے ذریعے رابطہ، اور پھر اس رابطے کے ذریعے بندوں کا آنا، پھر یہ پورا کور لے کر آئے ہوئے تھے جو ان سے معلومات ملی تھیں، وہ اتنی 100% ایکوریٹ تھیں کہ اس زمانے میں چونکہ ان کی تصویریں تو ادھر بھیجی نہیں گئی تھی کہ یہ بندے ہیں نا، اس وقت واٹس ایپ وغیرہ ہوتے تھے، تو جناب ہمارا بھی ایک بندہ ان میں شامل تھا۔ اب جو تو سیکورٹی انچارج صاحب تھے وہ جناب چھٹی لے کر تو نکل گئے، اور وقت کے مطابق جو ان کے 5 بندے تھے، یہاں 4 ہمارے 9، اور میڈم تو اپنے گھر پر رہی، ظاہر ہے ان کا جو یہ کام نہیں نہ تھا، وہ تو تھامو تھیں آگے، ادھر کا مال ادھر اور ادھر کا مال ادھر کرنے والی۔ یہ جب یہاں وہ اندر اس ایریا میں گئے ہیں تو اچانک سرچ لائٹیں جگی ہیں، اور جو سامنے لوگ بڑی آسانی سے جناب وہ اتنا یعنی وہ اتنا شاندار راستہ تھا، وہ قریباً 1.5 میل تک چلتے چلے گئے بالکل محفوظ، اور جب وہ ٹارگیٹ سے قریباً 1.5-2 میل دور رہ گئے تو ان کو گھیرے میں لے کر گرفتار کر لیا گیا اس آواز کے ساتھ کہ ویلکم ٹو کوٹہ۔ ناظرین کرام، اس واقعے نے بڑی کھلبلی مچائی۔ انڈین پاگل ہو گئے تھے کہ یہ
کیسے ہماری سیکورٹی بریچ ہوئی ہے، کہاں سے ہوئی ہے، کیا ہوا ہے، ہر چیز نیٹ ٹو نیٹ، نیک ٹو نیک، نیک ٹو نیک صحیح مل رہی تھی۔ ایسا شاندار یہ آپریشن تھا، جو ہمارے ایک کرنل صاحب کی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت سلامتی نصیب فرمائے، نگرانی میں طے پایا اور یہ انجام پایا۔ میڈم جو ہیں وہ گرفتار ہو گئیں، اور ان کے جو دوسرے یہاں این جی اوز کے ایک دو اور دوست تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ الزام تو ان پہ دوسری طرح کا لگایا گیا، غیر ملکی کچھ پیسوں ویسوں کا، کرپشن کا لگایا گیا، لیکن ان پہ جاسوسی کا کیس ٹرائل کیا گیا۔ مجھے علم نہیں کہ پھر یہ میڈم مجھے تو کبھی نظر آئی نہیں، بس ان کا نام ہی سنتے تھے، اور اللہ کے فضل سے یہ ایک بڑا جو آپریشن تھا یہ کامیاب رہا، سکسیسفل رہا، اور ایسی درجنوں کہانیاں اور بھی ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ وقتاً فوقتاً آپ کو سناتا رہوں۔ میری انتہائی عاجزانہ درخواست ہے، پلیز 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 مجھ سے ان کی صحیح لوکیشن، نام یہ نہ پوچھیے، یہ قومی راز ہیں۔ آپ تک واقعات نہ پہنچا رہا ہوں، اس کو اگلی نسلوں تک منتقل کریں، ان کو پتہ لگے کہ ہم نے کیسی کیسی قربانیاں دے کر یہ اپنا دفاع مضبوط کیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہدایت حاصل کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں۔ گھر میں جتنی جگہ موجود ہے پلیز 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 وہاں سبزیاں کاشت کریں۔ ہمارے سچ کے سفر کے ساتھی بنیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔